عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم نے دیپاولی کی چھٹیوں سے پہلے ہمارے نصاب میں شامل ایک نظم دھرتی تیرا مجھ سا روپ، جس کے نظم گو شاعر ہیں قاضی سلیم، اس میں ان کا تعارف دیکھا تھا کیونکہ درمیان میں چھٹیاں آ گئی تھیں دیپاولی کی اور کافی وقفہ ہو گیا ہے، تو سرسری طور پر میں آپ کو دوبارہ سے قاضی سلیم کا تعارف پیش کروں گا، جس میں 1930 میں قاضی سلیم اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کیا اور عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور پھر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ کانگریس پارٹی سے وابستہ بھی رہے اور مہاراشٹرا لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے۔ قاضی سلیم خالص نظم کو شاعر ہیں۔ انہوں نے جدید تر نظم کو آب و تاب عطا کرنے اور وقار و اعتبار بخشنے میں بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ابتدائی نظموں میں انہوں نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کچھ شاعری کی ہے، لیکن بہت جلد وہ اس سے ترقی پسند تحریک سے علیحدہ ہوئے اور اپنا ایک منفرد اسلوب انہوں نے اختیار کیا۔ ان کی جو نظمیں ہیں نئے ڈھنگ سے یا نئے انداز سے انہوں نے لکھی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تقریباً 50 سالہ شعری زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا سرمایہ بہت مختصر ہے اور مختصر ہونے کے باوجود بہت زیادہ جاندار بھی ہے۔ نجات ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو 1971 میں شائع ہوا اور دوسرا مجموعہ رستگاری کے نام سے 2004 میں منظر عام پر آیا۔ 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مختصراً تعارف قاضی سلیم کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو نصاب میں شامل نظم ہے دھرتی تیرا مجھ سا روپ، وہ کس ڈھنگ کا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے جذبات، اپنے خیالات کی عکاسی کس طرح سے کی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عنوان سے کچھ باتیں واضح بھی ہو جاتی ہیں۔ چلیے طلباء و طالبات، ہم پہلے نظم کو مکمل ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے تشریحات یا ان کے جو خیالات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دھرتی تیرا مجھ سا روپ، چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ، اندھے گہرے کھٹ پاتال، سینہ چھلنی روح نڈال، باہر ٹھنڈک اندر آگ، دل میں درد زباں پر راگ، دھرتی تیرا مجھ سا روپ۔ تیری صدیاں میرے پل، وہی قیامت وہی اجل، تیری مٹی اور میرا خمیر، تیرا خدا اور میرا ضمیر، دھرتی تیرا مجھ سا روپ۔ بیج اگے یا خبر بنے، پھول کھلے یا راکھ اڑے، میری طرح چپ چاپ رہے، میری طرح ہر درد سہے، دھرتی تیرا مجھ سا روپ، چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ قاضی سلیم کا جو منفرد اسلوب یا منفرد انداز کہا جا سکتا ہے اس نظم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا جو انداز ہے وہ کتنا پیارا ہے، دیکھیے۔ سب سے پہلے تو جو موضوع ہے دھرتی تیرا مجھ سا روپ، وہ کہہ رہے ہیں دھرتی یعنی کہ زمین کو، دھرتی ایک ہندی لفظ ہے جس کے معنی زمین کے ہیں، تو زمین سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دھرتی تیرا مجھ سا روپ۔ یہ جو زمین ہے اس کا روپ وہ کس کی جیسا ہے، میرے جیسا ہے، یعنی کہ میں اور زمین ایک جیسے ہیں۔
रूप ये भी एक हिंदी लफ्ज़ ही है, लेकिन उर्दू में भी बहुत ज़्यादा इसका चलन है। और हमारी उर्दू ज़ुबान की ही ख़ासियत ऐसी है कि दूसरे ज़ुबान के अल्फाज इस ढंग से वो जज़्ब कर लेती है कि हम देखते हैं कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज हमारे ही अपने महसूस होने लग जाते हैं। तो धरती तेरा मुझसा रूप, रूप यानी कि खूबसूरती बोलो या उसका रंग बोलो या उसका जैसा दिखना, उसकी जैसी शक्ल, उसका जैसा चेहरा, ये तमाम बातें हम कह सकते हैं। तो उन्वान से जो बात वाज़े हो गई कि धरती तेरा मुझसा रूप, शायर मुखातिब होकर कह रहा है कि धरती का जो रूप है वो मेरे जैसा है। अब वो किस तरह से है उसकी वो आगे तशरीह करते चले जा रहे हैं। चाहे छाँव हो चाहे धूप, यानी कि छाँव हो या धूप हो, अंधे गहरे खड पाताल सीना छलने रूह निडाल। अब शायर कह रहा है कि अंधे गहरे, अंधे भी हैं और गहरे भी हैं, खड पाताल यानी कि जो ज़मीन में ऊपर नीचे हैं, कहीं गड़ा भी है, फिर हम देखते हैं कि बड़े बड़े खड्डे भी हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ जो हैं उसमें परतें भी हैं, खड भी है, पाताल भी है। सीना छलनी रूह निडाल, तो इससे क्या महसूस हो रहा है कि तेरा सीना जो है वो छन्नी हो गया है। ज़ाहिर बात है, धरती ज़मीन है, ज़मीन पर ही ये खड भी हैं, पाताल भी हैं, अंधे भी हैं, गहरे भी, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ज़मीन पर ही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सीना छलनी हो गया है और रूह निडाल हो गई है। तेरा सीना छलनी हो गया है और इनसे रूह निडाल हो गई है। तो बाहर ठंडक अंदर आग। अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर कई जगहों पर लावे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर मादनियात हैं, ज़मीन में अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है, बाहर ठंडक, ज़मीन के ऊपर वैसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ज़ाहिर होता ही नहीं है। दिल में दर्द ज़ुबां पर राग, तो यही कैफियत मेरी है। ज़मीन से वो कह रहे हैं कि यही कैफियत मेरी है, मेरे भी जिसमें कहीं उतार चढ़ाव हैं, ऊपर नीचे हैं, मेरा भी सीना चलनी है, रूह मेरी भी निढाल है, बाहर ठंडक है, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर मुझे मेरे इसमें ठंडक दिखाई देती है, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा आग है, दिल में दर्द ज़ुबान पर आग। मेरे दिल में बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं जिसको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ुबान पर मेरे राग हैं, यानी कि गीत हैं। हम खुशी में राग निकालते हैं या खुशी में कोई राग खींचते हैं। तो शायर कह रहा है कि ऐसी कैफियत है कि धरती तेरा और मेरा रूप एक जैसा है, हम दोनों में यकसानियत है, हम दोनों में मुशाबहत है, हम दोनों एक जैसे हैं और हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो वो कह रहे हैं कि धरती तेरा मुझसा ही रूप है। फिर कहते हैं कि धरती तेरा मुझसा रूप, तेरी सदियां मेरे पल। अब फिर कह रहे हैं कि तेरे सदियां मेरे पल। ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर वक्फ़े के लिए है और ज़मीन जो है क़यामत तक रहने वाली है, फिर उसके बाद ये दुनिया तमाम फ़ना होने वाली है। तो तेरे सदियां मेरे पल, तेरे जो सदियां हैं वो मेरे पल की तरह है। मैं एक एक पल जो परेशानियां या मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ तो सदियों से वो चीज़ कर रही है। वही क़यामत वही अजल, अब यही क़यामत है, यही आग है, यही पानी है, तेरी मिट्टी और मेरा ख़मीर, तेरी जो मिट्टी है वो मेरा ख़मीर है, तेरी ही मिट्टी से मैं बना हुआ। यानी कि कुरान में भी कहा गया है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है ना, माटी का पुतला है ये। तो तेरी मिट्टी और मेरा ख़मीर, ख़मीर यानी कि जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है उसे हम ख़मीर कहते हैं। तो इंसान का ख़मीर क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से ही इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। तो वह कह रहा है, शायर कह रहा है कि तेरी मिट्टी और मेरा ख़मीर, तेरा खुदा और मेरा ज़मीर, और तेरा जो खुदा है वो मेरा ज़मीर है, यानी कि मैं अपने ज़मीर को, अपने ज़मीर में खुदा को छुपाए रखा हूँ। धरती तेरा मुझसा रूप, धरती तेरा
اور میرا روپ ایک جیسا ہے، ہم دونوں میں یکسانیت ہے، ہم دونوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ بیج اگے یا خبر بنے، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں خبر بھی بنائی جاتی ہے اور بیج بھی زمین میں ہی بوئے جاتے ہیں جس سے فصل اگائی جاتی ہے۔ شاعر یہاں پہ موازنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کمپیئر کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے زمین اور انسان دونوں کی کیفیات ہیں۔ پھول کھلے یا راکھ اڑے، ظاہر بات ہے اگر ہم پھول کے درخت لگائیں گے، زمین میں بیج بوئیں گے تو پھول کے درخت اگیں گے، پھول کھلیں گے، اور راکھ اڑے، خبر سے جو دھول اڑتی ہے، راکھ اڑتی ہے، وہ بھی اڑے گی۔ میری طرح چپ چاپ رہے، یعنی کہ دونوں حالتوں میں اگر تجھ پر زمین بھی، تجھ پر پھول کے درخت کا بیج بھی اگائیں گے، یا تجھ پر تیرے اندر انسان کو دفن کریں گے خبر کھود کر، تو بھی تو چپ چاپ رہے گی، کچھ بھی نہیں کہے گی۔ میری طرح چپ چاپ رہے، میں جس طرح سے دنیا کے غم سہ کر چپ چاپ ہوں تو بھی اسی طرح چپ چاپ رہے گی۔ میری طرح ہر درد سہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ میری طرح تو بھی ہر درد سہتی ہے۔ دھرتی سے کہہ رہا ہے شاعر کہ یہی تو مشابہت ہے ہم میں اور تم میں، دونوں یکساں اسی وجہ سے ہیں، ہم دونوں کا روپ ایک جیسا ہے، ہم دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے، ہم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ یعنی کہ خوبیوں کو یہاں پر شاعر کمپیئر کر کے بتانا چاہ رہا ہے، یا ان کا موازنہ کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے تیرے حالات میرے حالات ایک جیسے ہیں، تو بھی درد سہ کے چپ ہے اور میں بھی درد سہ کے چپ ہوں۔ دھرتی تیرا مجھ سا روپ، چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ۔ تو دھرتی سے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے چھاؤں ہو یا دھوپ ہو، تیرا روپ اور میرا روپ ایک جیسا ہے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اس خوبصورت نظم میں قاضی سلیم نے اپنے آپ کو جو حالات، جو پریشانیاں دنیا میں، جو مشکلات آئی ہیں، ان کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین ہو یا دھرتی ہے، جو دھرتی ہے اور میں ہوں، ہم دونوں کا روپ ایک جیسا ہے، ہم دونوں میں یکسانیت ہے، ہم دونوں میں مشابہت ہے۔ اب وہ مشابہت کس طرح سے کہہ رہے ہیں، دیکھیے، دھوپ ہو یا چھاؤں، ہم دونوں خاموش ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی میں اب جیسا زمین پر دھوپ آتی ہے، چھاؤں آتی ہے، تو زمین اس پر رد عمل ظاہر نہیں کرتی ہے، یا کچھ بھی اس کا اظہار نہیں کرتی، کوئی رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا ہے زمین کی طرف سے۔ ویسے ہی شاعر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں بھی خوشی اور غم آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، حالات، مسائل، پریشانیاں، صعوبتیں، سب کچھ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں بھی کسی کا اظہار نہیں کرتا ہوں۔ اندھے گہرے کھٹ پاتال، سینہ چھلے روح ڈال۔ پھر آگے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے زمین کی کیفیت ہے، اس میں اندھے گہرے کھٹ پاتال ہیں، سینہ چھلنی ہے، رونی ڈال ہے، تو تیری زمین پر جو مختلف قسم کے حالات ہیں، کہیں اونچائی ہے، کہیں عروج ہے، کہیں زوال ہے، کہیں کھڑ ہے، کہیں پاتال، اس قسم کے جو گڈھے ہیں زمین پر، وہ اتار چڑھاؤ ہے، اوپر نیچے ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے سینہ چھلنی ہے اور روح تیری بھی نڈال ہے۔ یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، تجھ پر بھی بہت زیادہ درد کرتے ہیں، تجھ پر بھی ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی بہت زیادہ تکالیفیں دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو خاموش ہے، ہر درد سہ کے، باہر ٹھنڈک اندر آگ۔ بھلے ہی تیرے اندر بہت زیادہ آگ ہے اور باہر ٹھنڈک ہے، زمین پر کچھ بھی وہ تیرے اندر کی آگ ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ دل میں درد، زباں پر راگ، دل میں تیرے درد ہے اور زباں پہ پھر بھی راگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اس طرح کی خوبی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہی تمام باتیں قاضی سلیم کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی اس قسم کے حالات آتے ہیں، اور میں بھی بالکل خاموش رہتا ہوں، میرے دل میں بھی درد چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور زبان پہ میرے بھی راگ آتے رہتے ہیں۔ دھرتی تیرا مجھ سا روپ، تیری صدیاں میرے پل، تو نے جو صدیوں میں جو سہا ہے، میں نے پلوں میں وہ بات سہی ہے۔ وہی قیامت وہی اجل، وہی قیامت ہے، وہی اجل ہے،
تیری مٹی اور میرا خمیر، تیری جو مٹی ہے میں اسی سے بنا ہوا ہوں، میرا خمیر اسی میں ہے، تیرا خدا اور میرا ضمیر، تیرا جو خدا ہے وہ میرا ضمیر ہے، دھرتی تیرا مجھ سا روپ، بیج اگے یا خبر بنے، یعنی کہ کچھ بھی تجھ پر عمل کیا جائے گا، تیری بیج اگے یا خبر بنے، پھول کھلے یا راکھ اڑے، تجھ پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جیسے تیرے اندر بیج اگائے جا رہے ہیں جس سے پھول بھی کھلتے ہیں، یا پھر خبر بھی بنائی جا رہی ہے اور اس سے راکھ بھی اڑتی ہے، میری طرح چپ چاپ رہے، یعنی جس طرح بھی دنیا والے چاہیں استعمال کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے کبھی اس کا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، میری طرح ہر درد سے ہے، میں بھی اسی طرح ہوں، دنیا والے مجھ پر نہ تو نئے مظالم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، میں خاموش ہی رہتا ہوں، اور پھر چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ، دھرتی تیرا مجھ سا روپ، شاعر کہہ رہا ہے کہ بالکل میں بھی تیری طرح ہی ہوں، اپنے درد کو خاموشی سے سہتا ہوں اور کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو شاعر یہاں دھرتی سے اپنے آپ کو مشابہ بتاتے ہوئے اپنے دردوں کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں میں بہت زیادہ یکسانیت ہے، دونوں کا روپ یک جیسا ہے، ہم دونوں کے درد ایک جیسے ہیں، ہم دونوں میں بہت زیادہ یکسانیت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہر درد سہ کر بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یا پھر سب کے سامنے اس کو کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا ہے، یہی ہمارے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے یا سب سے بڑی یکسانیت ہے دونوں میں، وہ یہی ہے کہ ہم دونوں اپنے اندر بھلے ہی دل میں آگ ہے، ہمارے اندر آگ ہے اور کئی درد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ قاضی سلیم نے اپنی نظم کا یہاں پہ اختتام کیا ہے، شکریہ۔